یوتھ کے ذہن میں، ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں قربانی کو لے کر جو سوالات آتے ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا اگر ہم خیال نہ رکھیں تو ہماری قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے؟ کوئی خاص مخصوص طبقہ ہے جس پر یہ قربانی جو ہے واجب ہے؟ تو فرق کیا ہوا زکوٰۃ میں اور قربانی میں؟ کیا قرض دار جو ہوتے ہیں ہمارے کہتے ہیں یار میرے اوپر تو بڑا، تو قرض دار کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کے اپنی جناب فیکٹریز لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے ان کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ مقروض بھی ہوتے ہیں، ان کو تو پیسے دینے ہوتے ہیں، کسی کو اتارنے ہوتے ہیں. اچھا حضرت، اسی طرح گھریلو خواتین بھی ہوتی ہیں، خواتین کماتی تو نہیں ہیں تو وہ کسی بھی طرح ان کے پاس سونا ہوتا ہے، ایسی خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ جو کہیں جاب نہیں کرتی، ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ شریعت مطہرہ نے جو پیمانہ اور معیار مقرر کیا ہے، کپڑے اتنے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. ہم نے سونا اکٹھا کر کے، زیور اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، سونا وغیرہ بچی کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سونا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. جیسے کہ میں بھی جب گریجویشن میں، اپنی پوسٹ گریجویشن میں تھا تو میں کیا کرتا تھا، جمع کر لیتا تھا. تو کبھی کبھی ایسا آتا تھا کہ وہ جمع کرنے بقرعید کے سیزن لگ جاتا تھا، کیا میرے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اس فیس کے پیسوں پہ؟ ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے اور ایک بکری. اچھا سر، ہرن کی کرنا چاہوں میں قربانی، میرے پاس ہے، میں نے پالا ہوا ہے ہرن، تو میں اس کی کرنا چاہوں قربانی، یا جو برفانی جو جس کو کہتے ہیں. اچھا سر، جانور ہونا کیسا چاہیے، فزیکلی کیسا ہونا چاہیے جانور قربانی کے لیے؟ تو ایسے جانور جن کے سینگ گھسے ہوئے ہیں یا جن کے کانوں میں سوراخ کر دیا، یا بہت سو کی آنکھوں میں فرق آ جاتا ہے، جانور کے دیکھتے صحیح ہیں لیکن آنکھوں میں فرق ہوتا ہے، تو ایسے جانوروں کا کیا حکم ہے قربانی کے لیے؟ کیا وہ جائز ہیں قربانی کے لیے؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ قربانی کے جانور کیا خریدنے کی بھی کوئی خاص ایام ہے کہ ہم نے قربانی کو کمپٹیشن بنا لیا ہے، تو پھر قربانی کا کیا حکم رہ جاتا ہے؟ وہ جانے اور اس کا رب جانے. ہوتے ہیں جانور، ہم سے پوچھنا بھائی کتنے کا لیا. اکثر یہ کامن ہے مسٹیکس ہماری کہ ہم غلط قیمت بتاتے ہیں. تو اگر قربانی کی کوئی قیمت پوچھے ہم سے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے کوئی اور بھی، ہم غلط قیمت بتاتے ہیں تو پھر کسی قربانی پہ کچھ اثر پڑتا ہے ہماری قربانی کے حصہ داروں میں؟ تو معاذ اللہ کچھ ایسے عقیدے والے لوگ اگر شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کے عقیدے اسلام کی تعلیمات سے ہی منافی ہوں. اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کا ہے، تو اس کا امپیکٹ ہماری قربانی پہ کیا پڑتا ہے؟ تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے جس کا قربانی کا جانور قربانی کے دنوں سے پہلے ہی مر گیا، اب اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اب وہ صاحب نصاب بھی نہیں رہا، کیا وہ شخص جو ہے دوبارہ قربانی کرے؟ براہ کرم ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ قربانی کے جانور میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے مسلمانوں کے لیے، اور جن کا کھانا ناجائز ہے. اونٹ کے لیے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ زخم کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اسکن کے لیے بڑا یہ فائدہ مند ہے، تو وہ بہتا ہوا خون لے کے اسکن پہ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ حرام مغز جانور کے اندر جو ہوتا ہے وہ کس جگہ پایا جاتا ہے، اور قربانی کے جب قربانی گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کو جانور کی گوشت سے الگ کرنا ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں اور بہت سے صاحب استطاعت مسلمان ہیں جو کہ قربانی کے لیے ماشاءاللہ جانور لا چکے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. تو ہمارے شو کا یہاں بنیادی مقصد یہ ہے کہ کون سے ایسے مسئلے مسائل ہیں یا کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا اگر ہم خیال نہ رکھیں تو ہماری قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور کون سی ایسی کامن مسٹیکس ہیں جو آج بہت ہی زیادہ رائج ہو چکی ہیں، ہم ان کا خیال ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارا پرپز ہے ہمارے اس شو کا، جو ہمارا شو ماجد ود مفتی ہے، اس کا اسپیشل مقصد یہ بھی ہے کہ جو یوتھ کے ذہن میں، ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں قربانی کو لے کر جو سوالات آتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم حضرت سے، جو ہمارے مہمان ہیں آج کے، ان سے حضرت سے آج انشاءاللہ پوچھیں گے. حضرت سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی بیسیکلی ہے کیا چیز؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، قربانی ایک تو ہماری اردو میں جو لفظ رائج ہے تو ایک پروسیجر ہے اللہ کی راہ میں ایک جانور کو قربان کرنے کا، اس کو بھی قربانی کہہ دیا جاتا ہے. بعض اوقات وہ جو جانور ہوتا ہے اس جانور کو بھی قربانی کہہ دیا جاتا ہے. اصل میں قربانی ایک تقرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص دنوں میں، یعنی عید کے جو یہ دن ہوتے ہیں ان دنوں میں مخصوص جانور جو قربانی کے لیے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ان کی قربانی کی جائے، ان جانوروں کی ان مخصوص دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کی نیت سے، تقرب کی نیت سے انہیں ذبح کرنا، انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس امت کے لیے رکھی گئی ہے. اور یہی سوال صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کیا.
صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا اجر ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے تمہیں اس میں نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قربانی کا ایک مفہوم ہے کہ قربانی ہے کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے، قربانی آئی کہاں سے۔ صحیح۔ وہ واقعہ جو ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے بالکل، کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر جو چھری چلائی تھی اور انہیں جو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، تو بس یہ وہ یاد ہے جو منانے کے لیے آج امت مسلمہ اور امت محمدیہ ان دنوں میں اپنے جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ حضرت تو امت میں کیا پوری امت ہی یہ جو سنت ابراہیمی ہے اس کی ادائیگی کرے گی، یا کوئی خاص مخصوص طبقہ ہے جس پر یہ قربانی جو ہے واجب ہے؟ دیکھیں، امت ظاہر ہے کہ ایک جذبہ رکھتی ہے نیکی کا، تو اکثر لوگ ہی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے، لیکن شریعت مطہرہ نے جو قربانی یہ رکھی ہے، واجب اور فرض جو قربانی کی ہے، یہ صرف ان لوگوں پر کی ہے جو مالک نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور نصاب وہی جو نصاب زکوٰۃ میں یا صدقہ فطر میں جو نصاب بیان کیا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یا اس کے بقدر جس کے پاس مال ہو۔ آج چونکہ ان دونوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، سونا اور چاندی کی، تو چاندی کا نصاب فقہاء نے فرمایا کہ اس کو مقرر کیا جائے تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو چاندی کے نصاب کے برابر جس کے پاس قیمت ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو، ضرورت سے زائد سامان بھی اگر ہوگا اور اس کی مالیت اتنی بن جاتی ہوگی کہ وہ شخص صاحب استطاعت ہو جائے، تو اس کے اوپر پھر قربانی لازم ہوگی۔ یہ تو وہ قربانی ہو گئی کہ شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر لازم کی ہے، جو اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے قربانی کرتا ہے تو قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس کے اوپر فرض واجب تھی ہی نہیں، تو اس نے جو کی ہے اس کی طرف سے نفلی قربانی ہے، اور جو شریعت کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے فریضے سے سبکدوش ہونے کے لیے قربانی کر رہا ہے، وہ یقیناً اس کی طرف سے واجب اور فرض والی قربانی ہے۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ فرمایا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو مقدار ہونی چاہیے اس کی رقم کی، تو یہی تو ہم زکوٰۃ میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا زکوٰۃ میں اور قربانی میں؟ کیا سیم ہی صاحب نصاب ہونے کے لیے کیا سیم کنڈیشنز ہیں زکوٰۃ کے لیے بھی اور کیا قربانی کے لیے بھی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا جب قربانی کا نصاب بیان فرماتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ زکوٰۃ والا نصاب ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر والا نصاب ہے۔ اچھا، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کہنے میں فرق یہ ہوگا کہ زکوٰۃ میں اس نصاب کو پورا سال برقرار رکھنا ہوتا ہے، یعنی اس مال کے اوپر سال گزر جائے، جبکہ قربانی کے اندر یہ لازم نہیں ہے۔ قربانی میں تو قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں انسان جب بھی مالک صاحب استطاعت ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا، اس نے قربانی ادا کرنی ہے۔ یعنی اگر وہ عید کی صبح، عید سے پہلے تک چاند رات تک، یعنی چاند رات سے ہماری مراد عید سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، اس رات تک اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن عید کی صبح اچانک سے اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے، کوئی ادھار دیا ہوا تھا وہ آ گیا، کہیں سے اس کی BC کھل گئی، کچھ بھی ہو گیا، کسی بھی طرح اگر اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ ٹھیک ہے حضرت۔ اسی طرح اگر جیسے کہ کوئی ایسا شخص ہے، ایسے نظر بھی آتے ہیں جو کہ شکایت کرتے ہیں، قرض دار جو ہوتے ہیں ہمارے، کہتے ہیں یار میرے اوپر تو بڑا قرض چڑھا ہوا ہے، مجھے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں کا قرض دینا ہے، تو قرض دار کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ قرض دار کے حوالے سے یہ ذہن نشین فرما لیجئے، اور ہماری آڈینس کو بھی یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک تو قرض اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ شخص اگر اس کو اپنے پیسوں سے نصاب میں سے نکال دے تو وہ شخص صاحب نصاب ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پر 40,000 روپے کا ایک نصاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو قرض چڑھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر قرض اتنا چڑھا ہوا ہے کہ 40,000 روپے میں سے جو ہے وہ اس کو اگر نکالتا ہے 50,000 روپے اس کے پاس ہیں، 20,000 روپے کا قرضہ ہے، ٹھیک ہے، 50,000 روپے میں سے اگر وہ 20,000 روپے نکالتا ہے تو بچتے ہیں اس کے پاس 30,000 روپے، ٹھیک ہے، وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہتا۔ تو اگر اس قرض کو اپنے مال میں سے وہ نصاب میں سے منہا کرے، نکالے، تو اب وہ صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہی نہ رہے، تو کہیں جا کر اس کے اوپر سے یہ ہوگا کہ اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے خصوصاً کچھ قرض دار بھی ایسے ہیں کہ بڑا ان کے پاس پیسہ ہے
صحیح. ٹھیک ہے. اور ان کا جو دین ہے وہ دین بھی معجل ہے, بعد میں میعادی قرضے ہوتے ہیں ان کے, خصوصاً جو تجارتی قرضے لوگ لیتے ہیں, بڑے بڑے فائنانسنگز لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, پیسے لے کے اپنی جناب فیکٹریز لگا دیتے ہیں, بڑے بڑے کارخانے ان کے چل رہے ہوتے ہیں, اور بڑا ان کا جو ہے وہ کاروبار پھل پھول رہا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ مقروض بھی ہوتے ہیں, ان کو تو پیسے دینے ہوتے ہیں, کسی کے اتارنے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو بڑے لینڈ لارڈ ہیں اور بڑا جو ہے وہ ان کے پاس پیسہ ہے. وہاں ان کی سیٹنگ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے منتھلی پے کرنا ہے, نہ وہ لینے والا ان سے سارے مال کا مطالبہ ایک ساتھ کرتا ہے, نہ دینے والا سارا مال ان کو ایک ساتھ دے رہا ہوتا ہے, دونوں کی رضامندی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی اگر کوئی اس کو قسط دینی ہے, BC بھرنی ہے, یہ ساری چیزیں اگر وہ اس میں سے نکالتا ہے تو یہ اس کے جو ہے وہ حاجات اصلیہ میں سے. مطلب یہاں پر یہ کہ جیسے کہ منتھلی اپنی پیمنٹ کر جو ادھار لیا ہوا ہے, وہ منتھ کی جو بھی قسط ہوگی اس کی, وہ اگر دے دے پھر بھی صاحب نصاب اگر ہوتا ہے جی قسط دینے کے بعد بھی, تو وہ قربانی کرے گا, اس پہ واجب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو نصاب سے اگر اس کا مال قرض نکالنے سے کم ہو جائے, اور دوسری بات قرض اس کو اسی وقت ادا بھی کرنا ہو, سامنے والا مطالبہ بھی اس سے کر رہا ہو کہ تم قرض ادا کرو, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی. وگرنہ کہ اس نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ چلو تم آرام سے دے دینا, اور جو ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر قرضہ اتنا نہیں ہے کہ نکالے تو وہ صاحب نصاب نہ رہے, یہ دونوں صورتیں اگر ہیں تو پھر وہ قربانی کرے گا. ورنہ جو ہے وہ قرض دار ہونا یہ قربانی نہ کرنے کا کوئی وہ نشان اور علامت نہیں ہوگی. صحیح حضرت. اچھا حضرت, اسی طررح گھریلو خواتین بھی ہوتی ہیں جی, وہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ بھئی خواتین کماتی تو نہیں ہیں تو وہ کیوں قربانی کریں گی, لیکن ہوتا کیا ہے جیسے کہ ان کو جہیز میں سونا ملا ہوا ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے یا اس کے میکے کی طرف سے, کسی بھی طرح اس کے پاس سونا ہوتا ہے موجود. تو ایسی خواتین کے لیے کیا حکم ہے کہ جو کہیں جاب نہیں کرتی, جو جاب لیس ہیں, گھریلو خواتین ہیں جن کو عام ٹرمینالوجی میں ہم ہاؤس وائفس کہہ رہے ہوتے ہیں, ہاؤس میکرز ہیں, جو ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے جو جاب نہیں کرتی خواتین گھر والی ہیں؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے جو پیمانہ اور معیار مقرر کیا ہے وہ معیار ہے انسان کا صاحب استطاعت ہونا. اب صاحب استطاعت ہونا, چاہے وہ جاب کر کے ہو, کما کر وہ صاحب استطاعت بنے, یا ویسے ہی اس کے پاس پیسہ رکھا ہو, انہیریٹنس میں, وراثت میں اس کے پاس کہیں سے پیسہ آ جائے, کسی بھی ذریعے سے اگر اس کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ صاحب استطاعت صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے. اگر خاتون ایسی ہیں کہ ان کے پاس زیورات ہیں, یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, یا ضرورت سے زائد ان کے پاس جائیداد ہے, یا ضرورت کے علاوہ ان کے پاس کپڑے اتنے رکھے ہوئے ہیں, فقہا تو کپڑوں تک پر بات کرتے ہیں, گھر میں ایسی اشیاء رکھی ہوئی ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں, استعمال کی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ گرمی کے ہوں, بلکہ فقہا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ گرمی کے بستر اور سردی کے بستر, گرمی کے بچھونے اور سردی کے بچھونے, یہ سب تو چلیں آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اگر بچھونے گھر میں رکھیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے تو اس کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا. والدین نے سونا اکٹھا کر کے, زیور اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سونا وغیرہ بچی کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے, اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ملکیت میں کس کی ہے. اگر وہ ملکیت ماں کی ہے, ملکیت ثابت ہوتی ہے تصرف سے, جس کو تصرف کا اختیار ہے اس کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے. تصرف مطلب جو خرچ کرنے کا اختیار اس کے جو پاس خرچ کرنے کا اختیار رکھے, جو خرچ کرنے کا اختیار رکھے اور سامنے والے کو روکنے کا, منع کرنے کا اختیار نہ ہو, اس سے ثابت ہوتا ہے کس کی ملکیت میں ہے, کس کی اونرشپ میں ہے. تو اگر وہ ماں کی اونرشپ میں ہے تو ماں کے اوپر قربانی ہوگی, اگر وہ بچی کی اونرشپ میں اور بچی بالغہ ہے تو اس کے اوپر پھر قربانی ہوگی. صحیح. اچھا سر, یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو صاحب نصاب صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے وعیدیں بھی بہت آئی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ بہت سخت وعید ہے, لیکن اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا اور ہمیں پتہ ہے کہ صاحب نصاب ہے اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو ہم عیدگاہ میں اس کو آنے نہ دیں, کہ اس پر حدیث ہے. یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے, ڈرانے کے لیے ہے, اور ایک وعید ہے, اس کو وہیں تک زجر تک اور توبیخ تک ہی محدود رکھا جائے گا. اچھا, یہاں پہ یوتھ کے حوالے سے ایک کویشچن ہے, جیسے کہ میں بھی جب گریجویشن میں اپنی پوسٹ گریجویشن میں تھا تو یقیناً ایک سیمسٹرز ہوتے ہیں, 6 مہینے بعد سیمسٹرز کی فیس بھرنی ہوتی ہے, اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوگا, ایون گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہوگا,
قربانی کی فیس بہت زیادہ ہے. تو میں کیا کرتا تھا, جمع کر لیتا تھا, کچھ جابس وغیرہ ٹیوشنز وغیرہ ہوتی تھیں, اس کی فیس جو کچھ اماؤنٹ ہوتی جمع کر لیتا تھا. تو کبھی کبھی ایسا آتا تھا کہ وہ جمع کرنے بقرعید کے سیزن لگ جاتا تھا. تو اب جو میں نے اپنی فیس پے کرنے کے لیے جمع کی بھی ہے کچھ رقم, اور عید قربان کے دن قریب آ گئے وہ دن, تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اب میں نے جو فیس جمع کری, کیا میرے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اس فیس کے پیسوں پہ, یا میں اس سے مطلب بری ذمہ ہوں؟ دیکھیں, جو چیزیں حاجات اصلیہ میں آتی ہیں, یعنی جو خرچے آپ نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں, ان چیزوں کو تو آپ منہا کریں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اگر فیس کے پیسے سارے قربانی میں لگا دیں گے اور فیس نکال کر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں, تو پھر آپ کے اوپر قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر فیس ادا کرنے کے باوجود بھی آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ کے اوپر قربانی ہوگی. مطلب ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن کی جتنی پرپسز ہیں وہ ضروریات میں سے ہیں. بالکل, ایجوکیشن کے آپ کے چاہے اکیڈمک ہو یا وہ اسلامک ہو. بالکل, دیکھیں ایجوکیشن پہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک لائبلٹی ہے جو آپ نے سیٹل کرنی ہے. بالکل, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, آپ نے کسی کا ادھار اتارنا ہو, آپ نے کسی کو پیسے دینے کا کوئی وعدہ کر رکھا ہو, آپ نے وہ دینا ہو, آپ نے اپنے اوپر جو لائبلٹی ایک لی ہوئی ہے اور آپ نے وہ سیٹل کرنی ہے, تو آپ اس کو اپنے نصاب میں سے, اپنے پیسوں میں سے جدا کریں گے, سیپریٹ کر دیں گے. یہ اصول ہے. اچھا, تو جانور پہ آپ آ جاتے ہیں کہ مطلب جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے ہر ایک جانور کی قربانی کے لیے؟ نہیں, قربانی کے لیے 3 جانور بنیادی طور پر شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں. ایک اونٹ ہے, ایک گائے ہے اور ایک بکری ہے. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. صحیح. گائے کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے. بکری کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے. یہ کم سے کم عمریں ہیں. صحیح. اس سے کم ہو تو قربانی کی اجازت نہیں ہے, اس سے زیادہ ہو تو نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے. آج ایک یہ بھی ہمارا تھوڑا سا المیہ ہے کہ ہم بالکل جو نیا جانور ہوتا ہے نا اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ اگر بڑے کی ہم قربانی کریں گے تو وہ قربانی کرنا افضل بھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو نسلیں ہیں نا مختلف, وہ نسلیں اس میں شامل ہیں. جیسے گائے ہے تو گائے کی جو دوسری نسلیں ہیں, بھینس ہے, وہ بھینس گائے کے اندر ہی شامل ہے. اسی طریقے سے بکرا یا بکری کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں دمبا, بھیڑ وغیرہ, یہ جو اس کی نسلیں ہوتی ہیں یہ ساری شامل ہے. اچھا, بھیڑ اور دمبا وغیرہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے. وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ بھیڑ کا وہ بچہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو, اتنا فربا ہو, اتنا بڑا اور بھاری بھرکم ہو کہ جو دور سے اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ سال بھر کا بچہ ہے, اس کو قربان کرنے کی اجازت ہے. یہ صرف بھیڑ کے, جی یہ صرف بھیڑ کے لیے. اگر یہ گائے کے لیے بھی ہو کہ دور سے دیکھنے میں 2 سال کی معلوم, نہیں گائے کے لیے نہیں, یہ صرف بھیڑ کے لیے. ایون کہ بکری یا بکرے کے لیے بھی نہیں ہے, یہ اسی کی اپنی نسل کے جو اور افراد ہیں, یعنی بکرا بکری وغیرہ, ان کے لیے بھی نہیں ہے. سیم فیملی سے مطلب. بالکل بالکل. اچھا سر, ہرن کی کرنا چاہوں میں قربانی, میرے پاس ہے, میں نے پالا ہوا ہے ہرن, تو میں اس کی کرنا چاہوں قربانی. قربانی کے لیے یہی جانور مخصوص ہیں, یہ پالتو جانور ہیں. یہ ہرن ہو گیا, نیل گائے ہو گئی, ان سب جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے. یاک جو برفانی جو جس کو کہتے ہیں, دیکھیں وہ جانور کے جو جنگلی جانور ہو یا اس کے اندر کوئی ایسی وحشیانہ علامتیں پائی جاتی ہوں تو ان کی قربانی کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا. ٹھیک. اچھا, تو جانور ہونا کیسا چاہیے, فزیکلی کیسا ہونا چاہیے جانور قربانی کے لیے؟ دیکھیں, پسندیدہ تو یہی ہے کہ جانور اچھا ہو, فربا ہو, کمزور لاغر نہ ہو. کہ اگر اتنا لاغر کوئی جانور اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے, مغز ہی نہیں ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیوں میں اس کی, یہاں تک کہ اتنا کمزور ہے کہ وہ چل کر اپنی قربان گاہ تک جانا اس کے لیے مشکل ہے, یا ایسا بیمار ہے جانور, تو ان جانوروں کی قربانی کرنا ہی درست نہیں ہے. تو جانور جتنا اچھا ہو, جتنا خوبصورت ہو, جتنا فربا ہو, بس یہ ہے کہ نیت تقرب اللہ کی ہی اس میں پیش نظر رہے, ریا کی نیت کہیں سے بھی اس میں شامل نہ ہو. ریاکاری کا جہاں کہیں عنصر آیا تو عبادت اور اس کا عمل کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ اور دھڑکا انسان کو لگا رہنا چاہیے. بس اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان عمل کرے. صحیح. حضرت یہاں پر یہ بھی آتا ہے دیکھنے میں, جیسے کہ بہت سے ایسے جانور ہم نے دیکھے جن کی جو سینگ ہوتے ہیں وہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خطرے کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ان کے مالک ہوتے ہیں ان کے سینگوں کو گھس دیتے ہیں. اور بہت سے باڑوں میں بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ اس کے کانوں میں چھید کرتے ہیں, بڑا سوراخ کر دیتے ہیں, نمبر وغیرہ ٹانگتے ہیں. اسپیشلی یورپین کنٹریز میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے. تو ایسے جانور جن کے سینگ گھسے ہوئے ہیں یا جن کے کانوں میں سوراخ کر دیا, یا بہت سے کی آنکھوں میں فرق آ جاتا ہے, جانور کے دیکھتے صحیح ہیں لیکن آنکھوں میں فرق ہوتا ہے, تو ایسے جانوروں کا کیا حکم ہے قربانی کے لیے, کیا وہ جائز ہیں قربانی کے لیے؟ دیکھیں, عیب سے مراد جو فقہاء نے بیان فرمایا ہے, عیب ایسا عیب ہو
کہ جو بالکل ہی ظاہر واضح ہو، جیسے کانا ہے، جی جی، کانا جانور ہے، اس کا کانا پن بالکل ظاہر واضح ہو، یا اندھا ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. صحیح. کانا، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، شریعت مطہرہ نے منع فرمایا. اچھا، یہ جو اعضاء ہیں، سینگ ہے، سینگ کے حوالے سے جو حکم شرع ہے وہ یہ ہے کہ سینگ اگر اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ جو بالکل مینگ کا اس کا جہاں سے جڑ ہوتی ہے نا، بیس، وہ جڑ سے، بیس سے ہی بالکل وہ اکھڑ گیا ہو یا توڑ دیا گیا ہو، یہاں تک کہ اندر جو سوراخ ہو جاتا ہے نا، جس جگہ سے وہ سینگ اگتا ہے، وہ سوراخ بھی اس کا ظاہر اور واضح ہو رہا ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہو. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. گھس دیں اگر اس کی نوکے وغیرہ، اگر نوکے وغیرہ گھس دیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. اچھا، جو کان ہے یا دم ہے، صحیح، یا جو دمبے کی چتی وغیرہ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بھی کٹ جاتی ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، یا دم کو کاٹ دیا جاتا ہے، یا کان کٹ جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے. ان اعضاء کے اندر جو ہے وہ معیار ہے 1/3 کا. اگر 1/3 سے زیادہ یہ کٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر 1/3 سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قربانی جائز ہے، تھوڑا بہت اگر کسی کے اندر عیب ہے، کہا جاتا ہے چلو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اس میں کراہت بہرحال موجود ہوتی ہے. بہتر یہی ہے کہ اس سے بہتر جانور انسان خرید لے. مطلب چھوٹا موٹا ہول کر دیا اور نمبرنگ وغیرہ جیسے کہ میں نے بتایا یورپین کنٹریز میں، تو وہ اگنور کر سکتے، کراہیت آ جاتی ہے بالکل، لیکن قربانی اس کی ہو جائے گی. جی صحیح. اچھا سر، یہ بتائیں کہ قربانی کے جانور کیا خریدنے کی بھی کوئی خاص ایام ہیں کہ ان خاص ایام میں ہی لیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں کہ کبھی بھی لے لیں؟ عید کے دن اسپیشلی لوگ پریکٹس ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈے چلے آتے ہیں، خرید کے لیے آتے ہیں، سیکنڈ ڈے قربان کر دیتے ہیں، تو اگر یہ پریکٹس ہو تو اس میں کوئی حرج؟ اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. انسان جتنا اس کو پہلے خرید لے تو اس کو اپنے پاس رکھنے کا ایک موقع میسر آ جائے گا، اس سے مانوس ہونے کا ایک موقع میسر آ جائے گا، اس کی خدمت کرنے کا بالکل اس پہ ایک اپنا الگ اجر ہے. اور اصل میں قربانی کی حقیقت پتہ بھی اسی وقت چلتی ہے جب انسان جانور کو خود سے مانوس کر کے اس کو قربان کرتا ہے، تو پھر اسی وقت اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی کوئی محبوب چیز اور مانوس چیز وہ اب جدا ہو رہی ہے. تو اگر اس کو پالیں، پہلے سے خرید لیں، اس کی خدمت کریں اور پھر قربان کریں تو اس قربانی کا ایک اپنا لطف ہے. لیکن اگر کسی نے عید کی صبح جا کر، دوسری عید کی صبح جا کر بھی اگر کسی نے خرید لیا، تیسری عید کی صبح بھی جا کر اگر کسی نے خرید لیا، اور شام سے پہلے یعنی عید کا وقت جو ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے اس نے قربانی کر بھی دی تو اس کی قربانی ہو جائے گی. عید کی ڈیڈ لائن مغرب ہے، تیسرے دن کی جی. اچھا، میرا سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ کامن بھی ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم نے قربانی کو کمپٹیشن بنا لیا کہ فلاں کا اتنا رقم کا ہے، مطلب 1 لاکھ کا ہے تو میں 1.5 لاکھ کا لاؤں گا، میں 2 لاکھ کا لاؤں گا. تو اگر قربانی کو کمپٹیشن بنا لیا جائے، ریاکاری کا ایک عنصر اس میں شامل کر دیا جائے، تو پھر قربانی کا کیا حکم رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ریاکاری آج ہمارے ہر عمل میں شامل ہو گئی ہے. ہم چاہے وہ گاڑی خرید رہے ہوں، ہم گھر خرید رہے ہوں، یا کوئی تقریب گھر میں منعقد ہو رہی ہو، تو ہر جگہ کمپٹیشن، خاندان کے اندر بھی کمپٹیشن، محلے کے اندر بھی کمپٹیشن. تو یہ قربانی کے اندر بھی وہی کمپٹیشن شامل ہو گیا ہے. چونکہ اب ہماری ڈائریکشن تھوڑی سی جو ہے وہ ہماری سمت غلط ہوتی چلی جا رہی ہے. جس سمت پہ ہم چلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی جانب چلیں. ریا اگر کسی عمل کے اندر شامل ہو جائے تو اس عمل کے ثواب کو وہ ضائع کر دے گی، اس عمل کو خراب کر دے گی. لیکن بہرحال ہم کسی پہ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ تم نے یہ جو قربانی کی ہے نا، یہ قربانی تمہاری اب ریاکاری کی نظر ہو گئی. ہم کہہ نہیں سکتے کسی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاکاری ایک باطنی کیفیت ہے، تقویٰ ہے، ایک دل کی کیفیت ہے، دل کا معاملہ ہے. وہ جانے اور اس کا رب جانے. اب اس کو قربان، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو اجر دینا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہم ایک ریا کے حوالے سے مسئلہ بتا سکتے ہیں، ریا کے حوالے سے احادیث اور وعیدات سنا سکتے ہیں، حکم نہیں لگا لیکن کسی شخص پر ہم کوئی خاص حکم نہیں لگا سکتے کہ تم ریاکار ہو اور یہ جو جانور تم اتنا مہنگا لے کر آئے ہو یہ تم ریاکاری کر رہے ہو. اچھا، ایکچولی اگر ہو ریاکاری، مطلب اس کی دل کی کیفیت ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر ایکچولی ریاکاری موجود ہے اس میں، تو قربانی کیا ہو جائے گی اس کی؟ دیکھیں، قربانی کا ثواب اس کا ریاکاری کی وجہ سے خراب ہوگا، لیکن قربانی جو اس کے اوپر لازم تھی نا، شریعت مطہرہ نے جو اس کے اوپر فرض واجب کی تھی قربانی، وہ قربانی اس کی بہرحال ادا ہو جائے. صحیح. اچھا حضرت، یہاں پر ایک اور سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور خریدنے جاتے ہیں، بہت سے احباب ہوتے ہیں جن کی نظر گوشت پہ ہی ہوتی ہے،
یار اس کا گوشت زیادہ یہ لیتے ہیں، یار اس کا خوبصورتی تو وہ تھوڑا سائڈ میں رکھتے ہیں، سیکنڈ آپشن رکھ دیتے ہیں، سیکنڈ یا تھرڈ آپشن، فرسٹ آپشن یار مطلب میں تھوڑا سا اس میں بولوں لائٹر نوٹ پہ کہ یار اس کے تکا بوٹی اچھے بنیں گے، اس کی باربیکیو بڑا زبردست بنے گا، یار یارو جانور لو. تو اگر قربانی کے ہم اس فیکٹر میں گوشت کو لے آئیں، گوشت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، گوشت کو ہی فرسٹ آپشن پرائیورٹی رکھیں، تو پھر کیا حکم ہے قربانی کا؟ دیکھیں گوشت کی وجہ سے اگر ہم کوئی جانور لے رہے ہوں تو اس کے اندر بھی اچھی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں. اس میں اچھی نیت یہ شامل ہو سکتی ہیں کہ ہم جو غربا کے اندر تقسیم کریں گے، ہم جو اپنے دوستوں میں تقسیم کریں گے، اگر گوشت زیادہ ہوگا تو ہم زیادہ گوشت تقسیم کر سکیں گے، جانور کا گوشت اچھا ہوگا تو ہم اچھا گوشت تقسیم کر سکیں گے. ماشاءاللہ آپ نے اس کا پازیٹیو فیکٹر بتا دیا کہ انسان پازیٹیو فیکٹر کی طرف چلا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں جو ہے وہ روشن دان بن رہا تھا تو ایک بزرگ نے کہا کہ یہ تم کیوں بنوا رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے بنوا رہا ہوں کہ یہاں سے ہوا آئے، روشنی آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا اور روشنی نے تو ویسے بھی آ جانا تھا، کاش تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی. سبحان اللہ. جب تک یہ بنا رہتا تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا. بات یہ ہے کہ انسان پازیٹیوٹی کی طرف جائے، اچھی چیزیں سوچ لے، اس نیت اور اس سوچ اس خیال کی وجہ سے اس کو اس عمل پہ ثواب بھی مل جائے گا. پازیٹیو نیت اس کی نہیں ہے، وہ تو اپنی ہی سوچ رہا ہے کہ میں نے یار باربیکیو کرنا ہے زبردست گوشت ہوگا، قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو جائے گی، ضائع تو نہیں ہوگی. نہیں قربانی ضائع نہیں ہوگی، قربانی اس کی ہو جائے گی. صحیح. ایسا حضرت یہاں پر پھر ایک اور سوال یہاں پہ ہی آتا ہے، جیسے کہ یہ بھی ٹرینڈ بن گیا نا، جا رہے ہوتے ہیں جانور، ہم اس سے پوچھنا بھائی کتنے کا لیا، تو اکثر یہ کامن ہے مسٹیکس ہماری کہ ہم غلط قیمت بتاتے ہیں، لیا کتنے کا ہے کم بتاتے ہیں، پھر کہتا ہے یار زبردست یار صحیح لیا یار صحیح سودا بن گیا، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے، فیکٹ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کتنے کا لیا. تو اگر قربانی کی کوئی قیمت پوچھے ہم سے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا کوئی اور بھی، ہم غلط قیمت بتاتے ہیں تو پھر کسی قربانی پہ کچھ اثر پڑتا ہے ہماری؟ دیکھیں یہ چونکہ ہم جو کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہماری جھوٹ بولنے کی، غلط بیانی کی جو عادت ہے وہ چونکہ ہمارے ہر معاملے میں، ہر کام میں ہی ہے. ہم کچھ خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہیں تو سامنے والا بھی ہمیں جو بتاتا ہے کہ اتنے کا مجھے ملا، اتنے کا میں لے کر آیا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو اتنے کا نہیں ملا ہوتا. ٹھیک ہے، ہم جو جانور لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جانور والا خود یہ بول رہا ہوتا ہے کہ اتنے کی تو میری خرید ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی خرید اتنے کی نہیں ہوتی. تو ہر جگہ ہی جناب جھوٹ کا عنصر شامل ہے. تو ہم کہاں تک جائیں گے کہ اس کی قربانی ہوئی، اس نے جو بیچا وہ اس نے جائز بیچا نہیں بیچا، جو اس نے خریدا وہ جائز. بچنا چاہیے. مطلب بات یہ ہے کہ انسان اگر جھوٹ کسی اپنے کام میں، معاملے میں شامل کرے گا تو جھوٹ کا وبال اس کے اوپر ہوگا، لیکن قربانی اس کی بہرحال ادا ہو جائے گی. ادا ہو جائے گی. اچھا سر، یہاں پر ایک خاص میں سمجھتا ہوں یہ سوال کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہوتے ہیں، اپڈیٹڈ کہتے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ اس سے خیال ہی نہیں رکھ رہے ہوتے. اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ قربانی، جیسے کہ قربانی کے حصہ داروں میں، جانور کے کسی حصے میں، گائے کے حصوں میں اگر کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا جس کا معاذ اللہ کیتا یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح عام بشر تھے، ان کا علم بھی ایسی تھا کہ جیسے ایک عام بندے کا ہوتا ہے، تو معاذ اللہ کچھ ایسے عقیدے والے لوگ اگر شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کے عقیدے اسلام کی تعلیمات سے ہی منافی ہوں، کوئی بھی ایک شخص حصہ دار میں کوئی بھی ایک شخص ہے جس کا عقیدے ایسے ہیں، تو اس کا امپیکٹ ہماری قربانی پہ کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کے اعتقادات تعلیمات اسلام کے مخالف ہوں، جو کفر رکھتا ہو، جو کافر ہو، تو کافر شخص اگر حصے داروں میں شامل ہو جائے گا تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ان 7 حصوں میں سے ایک حصے کے 7 حصوں میں سے کوئی ایک اگر کافر شامل ہو گیا تو اس کافر کی وجہ سے کسی کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کا ہے. صحیح کہ میں جو ہے وہ گوشت لے لوں، گوشت مجھے مل جائے اور وہ میں اس کو پکا کے جناب گھر میں اچھے طعام بنا کے کھاؤں. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کا جو ہے وہ کسی کا ارادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. مطلب یہ غلط کام بھی نہیں جیسے دیکھا جائے، وہ اپنی قربانی گوشت کے لیے کر رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ، قربانی چونکہ عبادت ہے نا، تقرب ہے، تو دیگر عبادات اگر کچھ ہوں، تقرب کی چیزیں اگر ہوں، وہ تو قربانی کے جانور میں شامل ہو سکتی ہیں، حصوں میں شامل ہو سکتی ہیں. مثلا قربانی کے ساتھ اگر کوئی یہ چاہے میں ایک حصہ عقیقے کا کر لوں، بالکل، تو قربانی کے ساتھ وہ عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن قربانی کے ساتھ وہ محض گوشت حاصل نہیں کر سکتا. کہ گوشت حاصل کرنے اس لیے کہ اس میں تقرب کی نیت نہیں ہے، اس میں عبادت کی نیت نہیں ہے. اس میں جتنی نیات ہوں گی وہ ساری عبادت کی نیات ہوں گی. مطلب عقیقے کا حصہ تو شامل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تقرب کی نیت ہے، عبادت کی ایک فارم. بالکل صحیح حضرت. اچھا یہاں پر ایک اور سوال حضرت یہاں پر آتا ہے، عموماً ہم نے بھی دیکھا اپنے محلے میں کہ صاحب گائے لائے، 1 ہفتے پہلے لیا ہے، لیکن کچھ ایسا ہوا، کوئی بیماری وغیرہ اس کو جانوروں کو لگ گئی، وہ قربانی کے عید، مطلب عید کے دنوں سے جو قربانی کا ایام ہے اس سے ہی پہلے مر جاتا ہے. تو
اب کیا ہوگا؟ کیا وہ شخص جو ہے دوبارہ قربانی کرے اپنی، یا نہیں وہ جانور تو لے کے آ گیا تھا نا، اب تو مر گیا، باقی اللہ کی مرضی. لوگ کہتے ہیں یار میں تو لایا تو تھا نا، اب وہ بس اللہ کی مرضی تھی، کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، میری نیت تو تھی قربانی کی. تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے جس کا قربانی کا جانور قربانی کے دنوں سے پہلے ہی مر گیا؟ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر وہ مالک نصاب تھا تو اب وہ دوبارہ قربانی کرے، دوسرا جانور لائے اس کی قربانی کرے. مرنے کے بعد ابھی مطلب صاحب نصاب اگر ہے، اگر وہ صاحب نصاب تھا، غنی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ غنی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی لازم ہوئی تھی، وہ قربانی کا جانور خرید کے لایا تھا، تو اب وہ دوسرا جانور لا کے اس کی قربانی کرے گا. لیکن اگر وہ فقیر تھا، وہ ویسے ہی شوق میں لے آیا تھا اور اس کا جانور جو ہے وہ مر گیا، تو پھر اس کو شریعت نہیں کہے گی، اس لیے کہ اس کے اوپر پہلے ہی لازم نہیں تھی. لیکن حضرت جیسے کہ وہ جانور لیا، صاحب استطاعت تھا، اس کے بعد نصاب تھا کہ وہ قربان جانور لیا، جانور مر جاتا ہے، اب اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اب وہ صاحب نصاب بھی نہیں رہا، تو کیا وہ لائے گا صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود بھی؟ کیا وہ جانور دوبارہ سے اصل میں اصلاً جو اس کے اوپر قربانی لازم ہوئی تھی اس وقت وہ چونکہ صاحب نصاب تھا، تو اس نصاب کو دیکھتے ہوئے اب اس کو قربانی ادا کرنی ہوگی. اس کے لیے ادھار لے لے، کسی سے ادھار لے لے، یا اور کوئی صورت ہو، گھر میں کوئی چیز ہو اس کو فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کر سکے تو وہ حاصل کر لے. صحیح. اچھا حضرت، قربانی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں قربانی ذبح کرنے کے بعد کہ جن کا کھانا جائز ہے، جن کا کھانا ناجائز ہے، تو بہت سی ایسی کامن مسٹیکس ہمیں نظر آتی ہیں، ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں. تو براہ کرم ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ قربانی کے جانور میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے مسلمانوں کے لیے، اور جن کا کھانا ناجائز ہے. لیکن کچھ چیزیں تو بڑی صراحت کے ساتھ فقہاء نے بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث شریف ہے جس کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر ہے، جیسے بہتا ہوا خون ہے جانور کا، اس کو تو خیر قرآن کریم نے دمم مسفوحن کے لفظ سے بڑا واضح انداز میں اس کو حرام فرما دیا ہے. تو بہتا ہوا خون ہے، وہ کسی طور پہ بھی کھایا پیا نہیں جا سکتا. اچھا حضرت، یہاں پہ معذرت کرتا کلامی کی، جو حضرت وہ ذبح ہوتے وقت خون بالٹیوں میں جگ میں اکٹھا کر لیتے ہیں، کہ اونٹ کے لیے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ زخم کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اسکن کے لیے بڑا یہ فائدہ مند ہے، تو وہ بہتا ہوا خون لے کے اسکن پہ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی جائز ہے بہتے ہوئے خون میں آپ نے جو کہا اس کے لیے؟ لیکن بہتا ہوا خون چونکہ وہ ناپاک ہے، نجس چیز ہے، نجس چیز سے بچنا ہی چاہیے کیونکہ نجاست ہے. ٹھیک. انسان ویسی دوائیں کرے، حلال دواؤں سے انسان کام کرے، خامخواہ نجاست سے اپنے جسم کو کیوں آلودہ کرے؟ تو نجاست سے جو ہے وہ دوا کرنا یہ شریعت مطہرہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی گوشت جو فرما رہے تھے آپ؟ ہاں، بہتا ہوا خون ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے، نجس ہے. اس کے علاوہ اور کچھ ایسے اجزاء ہیں جانور کے، جیسے پتا ہے، مثانہ ہے، یا اس کے جو ہے وہ نجاست کے مقامات ہیں، نر کے بھی مادہ کے بھی، دونوں کے جو نجاست کے مقامات ہیں وہ مقامات منع ہیں. اسی طرح خصیتین جو جانور کے ہیں وہ منع ہیں. یہ سارے مکروہ تحریمی ہیں. ٹھیک. ان سے اجتناب کیا جائے گا. اوجھڑی کا حضرت، اوجھڑی جو ہوتی ہے اس کے لیے کیا حکم؟ اوجھڑی اعلیٰ حضرت نے اس کو مکروہ لکھا ہے، تو اوجھڑی سے بھی بچا جائے گا. بچا جائے گا. اچھا سر، ایک بہت یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، خواتین میں اکثر یہ مشہور ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر دل لے تو کھا لو، آپ کا دل نہیں لے رہا نا تو نہیں کھاؤ. تو کیا ایسی کوئی شریعت میں کوئی ایسی اصطلاح ہے، مطلب ایسا کوئی رول ہے کہ دل لے تو کھا لو اور دل نہیں لے رہا تو رہنے تو چھوڑ دو؟ کیا اس چیز کی اجازت ہے شریعت میں؟ دیکھیں، یہ اصطلاح اب صرف قربانی کے معاملے میں نہیں، یہ بہت ساری چیزوں میں، جس کو ہم نے روشن خیالی کا نام دے دیا ہے. یہ روشن خیالی ہماری جو بد خیالی ہے حقیقت میں، یہ بہت ساری چیزوں میں، معاملات میں استعمال ہونے لگ گئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم ایسے کپڑے پہن لیں گے، نہیں دل چاہتا تمہارا تو تم نہیں پہنو، تمہارا دل چاہتا ہے تم یہ کر لو، نہیں چاہتا تو تم. تو یہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے جو سوچ اور خیال ہمیں عطا کیا ہے، جو فکر عطا کی ہے، یہ اس سے متصادم ہے، اس سے متضاد ہے. جو چیزیں شریعت نے حلال کر دی ہیں وہ حلال ہیں، جن چیزوں سے شریعت نے بچنے کا حکم فرمایا ہے اس سے بچنا ہی بچنا ہے. دل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ دل چاہتا ہے تو حرام کام بھی کر لو اور دل چاہتا ہے تو حلال کھانا بھی چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. جو حلال ہے وہ استعمال کیا جائے گا، جو حرام ہے اس سے بچا جائے گا. سب ڈیفائنڈ ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے آپ کے دل کی اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ہاں، کوئی ایسی چیز کے جس کے متعلق آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ وہ علماء سے پوچھیں. قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں ہو کسی چیز کے بارے میں علم تو آپ پتہ کر لیں، اس کے بارے میں پوچھ لیں. کسی کے سائیڈ افیکٹس پتہ کرنے آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. لیکن جو ہے وہ یہ کہنا کہ دل چاہے تو کر لو، دل کو ڈاکٹر یا وہ دل کو ہی مفتی بنا لیں اور اس کے حکم مان لیں، یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. اچھا حضرت، یہاں پر ایک اور میرا سوال آتا ہے کہ حرام مغز جانور کے اندر جو ہوتا ہے وہ کس جگہ پایا جاتا ہے، اور قربانی کے جب قربانی کا گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کو جانور کے گوشت سے الگ کرنا ضروری ہے؟
دیکھیں حرام مغز جو ہے وہ جانور کی گردن سے لے کر وہ کمر تک پورا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کھانا مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے. تو گوشت بناتے ہوئے یقیناً اس کو الگ کیا جائے گا، الگ کر دینا. بالکل اسپائنل کارڈ کے ساتھ آپ کہنا چاہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو اس کا چرچا ہوتا ہے. اچھا، تو قربانی کی کھال کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بہترین یوٹیلائزیشن کیا ہو سکتی ہے قربانی کے کھال کی، اور کن چیزوں سے اس معاملے میں بچنا چاہیے قربانی کی کھال کے معاملے میں؟ دیکھیں، قربانی کی کھال جب تک وہ اس شخص کے پاس ہے تب تک وہ اسے اس کے عین کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی قربانی کی کھال کو اگر کسی طرح وہ استعمال میں لا سکے تو اس کو استعمال میں لانے کی اس کو اجازت ہے. اس کا چاہے مصلی بنا لے، اس کا چاہے قالین بنا لے، ٹھیک ہے، کسی طریقے سے اس کو استعمال اگر وہ کر سکتا ہے، اسی کھال کو استعمال کر سکتا ہے تو وہ اس کو استعمال کر لے. بیچ کر اس کی قیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر اس نے اس کو بیچ ہی دیا ہے تو اب قیمت کو صدقہ کرنا ہی اس کے اوپر لازم ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ کھال کو اٹھا کر ہی وہ صدقہ کر دے. کھال کو صدقہ کر دینا یہی افضل ہے، یہی اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر وہ اپنے استعمال میں اس کو لا سکتا ہے، لانا چاہے، مصلی بنا سکتا ہے اس کا، اگر وہ بنانا چاہے تو بالکل اس کو اجازت ہے. یہی آپشن بہتر ہے جو آپ نے کہا، کھال کو ہی بندہ صدقہ کرے، کھال کو صدقہ کرتا ہے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے انسان کو جہاں کھال بھیجنی ہے، یا اس کی رقم سے جس کو فائدہ پہنچانا ہے وہ دور ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ کھال وہاں لے جانا مشکل ہے یا وہاں سے کسی کا آنا مشکل ہے، تو انسان اس کو بیچ کر اس کے پیسے دے سکتا ہے. یہ ممکن ہے. اچھا سر، یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے، جب قربانی ذبح کرنے کا وقت قریب آ گیا تو مستحب طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، مستحب طریقہ کیا ہے، قربانی کے جانوروں کو ذبح کس طرح کیا جائے؟ اس میں شریعت کیا حکم فرماتی ہے، کیا طریقہ کار ہیں قربانی؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ذہن میں رہے کہ جانور کے جو جہاں اس کا ذبح کا مقام ہوتا ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں. 4 میں سے 3 بھی اگر کٹ جائیں، یہ کم سے کم ایک معیار ہے، 3 کم سے کم کٹ جائیں تو پھر جانور حلال ہو جاتا ہے. ویسے تو 4 ہی، لیکن اگر 3 بھی کٹ جائیں تو وہ جانور حلال ہے. 3 سے کم اگر کٹیں گی تو جانور حلال نہیں ہوگا. لیکن 3 کو کاٹتے ہوئے انسان بس یہ دھیان رکھے کہ 3 ہی کٹیں یا 4 کٹیں، اتنا نہ اس کو کاٹ دے کہ پتہ چلا اس نے جو ہے وہ چھری پوری اس کی گردن ہی اڑا دی، گردن ہی اس کی الگ کر دی، یا مہرے تک وہ اس نے لے جا کر چھری پوری لگا دی. یہ اذیت دینا ہے، یہ بیکار اور بیجا اس کو تکلیف دینا ہے. اس سے حرام تو نہیں ہو جائے گا نا ہمارا جانور کا پوری گردن ہی الگ کر دی ذبح کرتے وقت؟ نہیں، جانور آپ اگر اس کی جو رگیں تھیں وہ اگر رگیں اس کی کٹ گئی ہیں تو قربانی تو ادا ہو جائے گی. زیادہ اگر کاٹ دی تو اذیت، جانور کو تکلیف ہے، اذیت ہے. جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن اس کی صورت وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. بعض صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس میں جانور ہی حرام ہو جائے، ٹھیک ہے. بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، وہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی نے پیچھے سے کاٹنا شروع کر دیا، صحیح، ٹھیک ہے، سامنے سے کی بجائے کسی نے پیچھے سے گردن کاٹنی شروع کر دی اس کی، یا اور کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو اس کا ذبح کا مقام ہے اور جو رگیں اصل میں کاٹنی ہیں وہ رگیں اس کی نہیں کٹی، وہ حلال نہیں ہوا. بالکل پوائنٹ آپ نے جو بتایا، ایک نئی چیز ہے، اس سے میرے ذہن میں بھی یہاں پہ ایک بات آئی. بہت سی ہم نے ویڈیوز وغیرہ ایسی کامن وائرل ہوئی ہوئی تھیں کہ کسائی گرانے والے تھے، وہ جانور کی گردن گھما کے جانور کو گرا دیتے تھے. تو اگر اس عمل میں جانور کی گردن ہی ٹوٹ جائے، ابھی چھری پھیری نہیں لیکن گرانے میں اس کی گردن ٹوٹ گئی، اب کیا حکم ہے کہ جانور حلال رہے گا ہمارے لیے؟ دیکھیں، یہ ویسے تو ایسے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی قربانی کرنے کی اجازت نہ ہو، لیکن عین ذبح کے وقت چونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جانور اچھل بھی رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑنا بھی ہوتا ہے، قابو بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر اس وقت اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے لیکن اس کو فوراً سے پھر ذبح کر دیا جائے. کیا طریقہ درست ہے کہ اس طرح گردن موڑ کے گرانا جس میں یہ اندیشہ پایا جائے کہ بھائی گردن ٹوٹ سکتی ہے، تو اس کو کیا مطلب یہ طریقہ اپنانا بھی درست ہے یا نہیں؟ اس میں ایک آپشن، ایک بندہ کہتے ہیں نا، ایک نیگیٹو چیز پائی جاتی ہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے، تو بہتر نہیں کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں ہی نہ. دیکھیں، اگر کوئی نقصان دہ عمل ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے یا جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس سے بچا جائے گا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ ہو اور یہی خاص ایک طریقہ ہوتا ہو، یہی ٹیکنیک ہوتی ہو، تو پھر اس کے علاوہ کیا صورت اختیار کی جائے؟ ٹھیک ہے سر. مطلب اور قربانی کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کسی بھی طرح اس کو لٹا دوں، کسی بھی طرح باندھ دوں، اور دعا وغیرہ کا طریقہ ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے کہ مطلب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی کا بہت آسان سا جو طریقہ کار ہے، بہت سادے انداز میں، سادے الفاظ میں یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو، سب سے پہلے تو انسان ان چیزوں کا خیال رکھے
کہ قربانی کا جو جانور ہے بہت اچھا ہو، فربا ہو، اور جو چیزیں ابھی تک ہم نے ذکر کی ہیں ان عیوب سے خالی ہو، ان سے پاک ہو. اور پھر جب قربانی کے لیے اس کو لے کر جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے، تو اس کو چارہ کھلائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کو جو ہے وہ بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں. ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت کامن ہے حضرت، مطلب خیال ہی نہیں کرتے ہیں کہ ایک جانور کھڑا ہوا ہے اور بالکل یہ اگلے جانور کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیے جائے، ان ساری چیزوں کی احتیاط کی جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنی کم تکلیف سے اس کو گرایا جا سکے، ذبح کیا جا سکے، اس کے لیے کوشش انسان کو کرنی چاہیے. اس کو جب ذبح کریں گے تو بائیں کروٹ پہ اس کو لٹا کر جانور کو، اس کے چہرے کو، منہ کو اس کی جو ہے وہ قبلہ رو کریں گے بائیں کروٹ پہ لٹا کر، اور اپنا دایاں پاؤں انسان اس کے پہلو پر رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ چھری چلائے. اچھا چھری کے لیے بھی انسان پہلے سے چھری کو تیز کر کے رکھے، اور جو ہے وہ اتنی تیز ہو کہ جب وہ اس کے گلے پر چلائے تو فوراً سے جو ہے وہ وقت نہ لگے، زیادہ سے وقت نہ لگے، اس کو تکلیف نہ ہو. کند چھری سے پتہ چلا اس کو وہ ذبح کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، تو چھری، تیز چھری کے ساتھ اس کو جلد سے وہ ذبح کر دے. اور ذبح کرنے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پوری دعا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آخر میں وہ اس کو ذبح کر دے. کوئی یہ طریقہ نہ کرے، نہ اس کو دائیں کروٹ پہ اس کو گرائے، نہ ہی اس کا منہ قبلہ رخ کرے، نہ اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پہ رکھے، کر دی بس ذبح، لیکن دعا وغیرہ پڑھ لی، تو کیا اس طریقے کو فالو نہیں کرا اس نے، دائیں کروٹ والا، قبلہ رخ منہ کرنے والا، تو بھائی یہ مستحبات نہیں ہے، اس سے کوئی قربانی پہ کوئی نہیں، قربانی پہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ اچھی باتیں ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو فالو کرے گا تو سنن کی بھی ادائیگی ہوگی، مستحبات کی ادائیگی ہوگی. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی وہ قربانی کرتا ہے، اس کو قبلہ رو نہیں کرتا یا بائیں کروٹ پہ نہیں لٹاتا، تو قربانی اس کی ادا ہو جائے گی. صحیح ہے. یہاں پہ ایک سوال پھر آتا ہے کہ جو قربانی کی دعا کا آپ نے ذکر کیا، یہ قربانی کی دعا قربانی سے پہلے پڑھی جائے یا قربانی کے بعد پڑھی جائے؟ اور ایسا اگر کوئی کیس آ جائے کہ ہم پڑھنا ہی بھول گئے، اب یاد آ رہا ہے جب کھال وال اتارنے کا وقت آ گیا، یاد آ رہا ہے قربانی کی دعا ہی نہیں پڑھی میں نے، تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قربانی سے ایک تو دعا پہلے پڑھنے کی ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو قربانی کے بعد پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دعا کیا بیسیکلی وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی نیاز پیش کرنی ہے. پہلے والی دعا اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات الی آخر، یہ پوری دعا جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انسان اس کو ذبح کرتے جانور کو. ایک وہ بعد میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ میری جانب سے اس کو قبول فرما جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور اپنے حبیب علیہ السلام کی جانب سے اس کو قبول فرمایا تھا. اچھا، اس میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا چونکہ لازم ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی انسان اس کو ذبح کرے. یہ اگر بھولے سے انسان کا رہ گیا تو چلیں، ایک مسلمان ہے، مسلمان ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا. اگر وہ بھولے سے رہ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے قصدن اس نے چھوڑا ہے بسم اللہ پڑھنا، تو پھر جانور اس کا حلال نہیں ہوگا. جانور یہاں پہ آپ نے فرمایا مطلب اگر غلطی سے وہ بھول جاتا ہے تو حلال ہو جائے گا، بھول جائے گا. بھول کے اگر اس سے ایسا ہو گیا، بھول گیا دعا پڑھنا اور اس نے جانور کو ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، یا کوئی ایسی صورت ہے کہ مثال کے طور پہ وہ جانور کو ذبح کرنے لگا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھر کا بڑا ہے وہ بھی آ کر چھری پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے کہ آپ بھی ہاتھ رکھ دیں، تو جتنے لوگ اس چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب کو بسم اللہ کہنا جو ہے وہ لازم ہوگا. سب بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. کسی ایک نے بھی قصدن چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا. حلال نہیں ہوگا. اچھا، یہ بھی ہے کہ ہم کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں میں بانٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قربانی کا گوشت مسلمانوں کو ہی دیا جائے، کسی اور کو دینے سے اجتناب کیا جائے. صحیح. اچھا سر، یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ ہم قربانی کا جانور لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ کامن پریکٹسز ہماری ہو گئی ہیں کہ جانور کا تماشا بنا دیتے ہیں، وہ رنگ برنگے سینگ لگا دی اس کے ساتھ، فلاں ہار پہنا دیے اس کو، جانور کو پائل ٹائپ کی پہنا دی اور نچا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، ایک طرح سے مذاق بنا جانور کا. تو کیا اس چیز کا حکم شریعت دیتی ہے، یا اگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر جانور کو خوشنما بناتا ہے، صرف اس کی سجاوٹ کی حد تک ہے، اور اس میں بھی کوئی بہت ہی زیادہ انسان اسراف نہیں کرتا، بہت ہی زیادہ کوئی فضول خرچیاں نہیں کرتا، صرف ایک وہ ذرا سی ایک سجاوٹ کر کے اس کو خوبصورت بنا، ہار وغیرہ پہنا کے، اور وہ بھی کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہ ہو جو اسراف یا ریاکاری یا نمود و نمائش کے ایک درجے میں چلا جائے، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں یہ نمود بن جاتی ہیں اور اسراف بن جاتی ہیں،
وہ چیزیں ان چیزوں سے پہ شریعت روکتی ہے. دوڑانا جو پریکٹس گلیوں وغیرہ میں اسی طریقے سے جیسے آپ نے پائل کا ذکر کیا, پائل وغیرہ ڈال کے یا اس کی جو جس سے آواز پیدا ہوتی ہے وہ چیزیں ڈال کے اس کو گلیوں میں لے کے جانا, ایک تو اسراف کا گناہ, اور دوسرا پھر اس کو لے کر گھومیں گے, جانور کو بھی ممکن ہے تکلیف ہو رہی ہو, ایک اس کی تکلیف کا وبال, اور پھر جن گلیوں سے, جن محلوں سے, جن جگہوں سے گزر رہے ہیں وہاں کیسے کیسے لوگ ہیں, بیمار ہیں, بزرگ ہیں, بچے چھوٹے ہیں, وہ سو رہے ہیں, ایک دم وہ ڈر گئے, پریشان ہو گئے, ان کا وبال الگ. یہ گلیاں بند کرنے کا, حالانکہ وہ تو قربانی ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کرنے جا رہا ہے, اسی قربانی کے ذریعے سے, اسی کے سبب سے جو ہے وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے. بالکل اس میں آپ حقوق العباد کو تلف کر رہے ہیں. اسی طرح گلیاں بند کرنے کا, روڈ بند کرنے کا حکم یہی آتا ہے جس سے عام مسلمانوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے, بلا وجہ گلیاں بند کر دینا, یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے. بالکل ایسی ہے کہ اگر بلا وجہ انسان گلیاں بند کرتا ہے تو یقیناً یہ ایذائے مسلم کا سبب ہے, ایذائے مسلم یہ حرام ہے, انسان اس سے اجتناب کرے, الا یہ کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہاں واقعتاً جگہ نہیں ہے, بلکہ وہاں سے گزرے گا تو شاید خود ہی اس کو گزرنے میں تکلیف ہو جائے یا جانوروں کو تکلیف ہو جائے, کوئی ایسا واقعی کوئی کیس ہو تو پھر تو چلیں, بلا وجہ جو ہے وہ انسان تکلیف کا سامان نہ کرے کسی کے لیے. صحیح ہے. یہاں پہ سوال ہے, اکثر یہ بھی فیس کرنے کو آتا ہے یہ نارمل, کہ جانور کے 4 پیر ہوتے ہیں, 4 پائے, اب ان 4 پایوں کو 7 بندوں میں کیسے, 7 حصے داروں میں تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں اس کو ظاہر انسان جب کھاتا ہے تو توڑ کے ہی کھاتا ہے, ٹھیک ہے, پائے جب استعمال کیے جاتے ہیں ان کو توڑا بھی جاتا ہے اور باقاعدہ ہڈی کی طرح اس کو, تو اگر سارے ہی اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پائے ہمیں مل جائیں تو اس کو توڑ کے تقسیم کر لیں, ہم وزن پھر اس طرح تقسیم کر دی جائیں, کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو بہترین طریقہ کار کیا ہے, اس کو بھی ذرا مختصر اگر بتا دیں, جیسے کہ قربانی کے حصوں کو 7 حصے داروں میں کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ جس میں حق تلفی نہ ہو کسی کی بھی, اس کی بیسٹ پریکٹس کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بیسٹ پریکٹس کیا, بلکہ یہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ جب قربانی کا گوشت حصے داروں میں تقسیم کیا جائے تو وہ گوشت وزن کر کے پورا تقسیم کیا جائے, اندازوں سے تقسیم نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں جو یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اگر ایک آدھ کوئی بوٹی کم زیادہ ہو گئی تو وہ ہماری طرف سے معاف ہے. یہ وہ حق ہے جو شریعت کا حق ہے, یہ انسان کا حق نہیں ہے, اور شریعت کا حق ہم نہیں معاف کر سکتے. یہ حق عبد نہیں ہے, یہ بندے کا حق نہیں ہے, یہ حق شرع ہے. حق شرع انسان معاف نہیں کر سکتا. جب شریعت نے کہا ہے کہ گوشت آپ کو پورا دینا ہے اور تول کر دینا ہے تو جو ہے وہ شریعت کے حق کو پورا کرنے کے لیے انسان کو تولنا ہی چاہیے. یہی پھر بھی جیسے آپ نے بتایا بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے کہ انسان خود سے کہتے کہ بھائی کمی بیشی ہوتی تو میری طرف سے کوئی مسئلہ مسائل, اگر بندہ ہی کہتے, کوئی بھی رشتہ دار کہتے, نہیں کہہ سکتا, یہ کہنے کا حق نہیں ہے اس کو, اس لیے کہ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ گوشت کو پورا تقسیم کیا جائے. اب اس کو وزن کر کے انسان پورا تقسیم کر دے, جو پورا تقسیم کرنے کا جو بھی انسان کے پاس اسکیل ہو, جو بھی اس کا پیمانہ ہو پورا کرنے کے لیے, وہ پورا کر کے اس کو تقسیم کرے. کسی کے پاس کم چلا گیا تو وہ یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے یار میرے پاس چاہے کم آ جائے میں اس کو چھوڑ دوں گا, معاف کر دوں گا, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں. یہ وہ اپنا حق تو چھوڑ سکتا ہے لیکن کسی اور کا حق تو نہیں چھوڑ سکتا نا. یہ شریعت کا حق ہے, یہ انسان کا حق نہیں ہے. قربانی ہو جائے شریعت کا, قربانی تو ہو گئی, قربانی یہ تو گوشت کی تقسیم ہو گئی. جی قربانی تو وہ جب اس نے جانور اپنا ذبح کیا تھا قربانی تو اسی وقت ہو گئی تھی. اب یہ گوشت کی تقسیم ہے, اس کو وہ بہتر طریقے سے کر لے, یہ شریعت کا حق ہے. صحیح. اچھا سر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی, قربانی کا جب گوشت بناتے وقت اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے پتا وغیرہ پھٹ جائے, اس کا چھری وغیرہ لگ جائے تو پھر اب کیا حکم ہے؟ اب گوشت بناتے وقت اگر پتا پھٹ جاتا ہے تو پھر کیا حکم؟ دیکھیں یہ تو خاص طب سے متعلق ایک مسئلہ ہے, سوال ہے کہ اگر وہ پتا پھٹ جائے اور زہر وغیرہ اس کو گوشت میں چلا جائے, پھیل جائے, تو ظاہر نفاست سے کام کیا جائے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش نہ کیا جائے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو, ہلاکت میں خود کو پیش نہ کرو. تو اس کو اچھی طرح دھو لے, صاف کر لے, اگر اس کی وہ نجاست دور ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ قابل استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کو استعمال کر لے, ورنہ اگر وہ اس کے اندر سرایت کر گیا ہے اور اب اس سے اس کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو ضائع کر دیا جائے, تلف کر دیا جائے کسی طریقے سے, بالکل تلف کر دیا جائے اس کو, یہی بہتر ہے, انسان اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش نہ کرے. اچھا حضرت جیسے کہ ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ جانور مارنے والے ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں لگانے دیتے, تو لوگ کیا کرتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں جانور کو, اذیت دے رہے ہوتے ہیں, پٹائی لگاتے ہیں, تو کیا اس چیز کی اجازت شریعت دیتی ہے؟ لیکن انسان جب جانور لینے کے لیے جائے, اس کا انتخاب کرے, تو وہیں وہ اس کو دیکھ لے کہ اس کو کس قسم کا جانور چاہیے, ٹھیک ہے. سیدھا جانور جو مارنے والا نہ ہو وہ جانور انسان پہلے ہی خرید کے لے آئے. لیکن اگر ایسا ہے بھی کہ وہ مار رہا ہے جانور, انسان اگر
اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان اگر اس کو مار رہا ہے کہ وہ خود بچ جائے، وہ اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنا بچاؤ کرے گا. لیکن بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ تو غلط ہے. کئی ایسے جانور ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانہ اطہر میں اللہ کے رسول سے انہوں نے آ کر شکایتیں کی، اونٹ نے آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کی. تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے، وہ بے زبان ہے، ہم سے نہیں بول سکتے، لیکن اللہ کے رسول ان کی بولیاں سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول سے انہوں نے شکایت کی. تو ان کو تکلیف دینا، ایک تو ویسے ہی جانور کو تکلیف دینا برا ہے، اور پھر قربانی کا جانور ہے تو ویسے ہی اللہ کی قرب کے لیے اس کو پیش کرنا ہے. یہاں پر یہ بھی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے گا، جو ایک عموماً بولا جاتا ہوتا ہے. تو مطلب رحم لوگ پر رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. یہ طریقے سے. جی اچھا سر، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، بینگ اے گڈ مسلم اور بینگ اے گڈ پاکستانی، ہماری پریکٹسز کیا ہونی چاہیے قربانی کے بعد؟ اب جیسے نارملی دیکھا جاتا ہے وہ قربانی کا کاٹا، اس کا جو کیا کہتے ہیں اوجڑی ہوتی ہے، پیٹ ہوتا ہے، وہ کہیں پھینک دیا، خون بہہ رہا ہے، سب کچھ گندگی ہو رہی ہے. تو بینگ اے گڈ پاکستانی اور بینگ اے گڈ مسلم کیا پریکٹس ہونی چاہیے قربانی سے فارغ ہونے کے بعد انسان کی؟ دیکھیں، قربانی سے انسان فارغ ہونے کے بعد یہ دیکھے کہ اب مزید وہ کسی ایذا کا، کسی کی تکلیف کا سبب تو نہیں بنے گا. اس سے اسمیل اٹھے گی، بدبو اٹھے گی، تعفن اٹھے گا، لوگوں کو پریشانی ہوگی. تو جتنا زیادہ ممکن ہے انسان، اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو کہ کہیں ان علائشوں کو، ان چیزوں کو ڈم کیا جا سکے، تو صفائی وغیرہ کا اہتمام کرے. ویسے بھی الطہارۃ نصف الایمان، شطر الایمان وغیرہ کی جو ہمیں مجدے سنائے گئے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے صفائی کا زیادہ اہتمام کرے، خیال رکھے. تو جتنا زیادہ وہ کر سکتا ہے اہتمام اس کا کرے. باقی اور ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہاں جلد از جلد وہ بر وقت علائشوں کو اٹھایا جائے، بالکل کام کیا جائے. لیکن اپنی بندہ سراؤنڈنگز میں رہتے ہوئے جتنا حد تک اس کوشش کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتا ہے ایک مسلمان کو، ماننے والے کو، جتنی اس کے اندر طاقت ہے. اب جتنی اس کی طاقت ہے، اپنی طاقت کے حساب سے ہر ایک سوچ کر کے میں یہاں تک کر سکتا ہوں، وہ وہاں تک تو کم از کم کرے نا. وہ سہل پسند نہ ہو جائے، کہیں سہولت پسند نہ ہو جائے. میں حضرت کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا، اور خاص طور پہ ہمارے ویورز کہ جنہوں نے ہمارا یہ شو ماجد بن مفتی اس پوری لگن شروع سے آخر تک دیکھا. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. بہت سی ایسی باتیں تھیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں تھیں، اور بہت سی ایسی نئی چیز آپ نے ہمیں بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں. آپ کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.